زندگی کا انجام۔ ماستی وینکٹیسا کنڑ زبان کی مشہور مصنف ہیں۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ میسور سول سروس میں شامل ہوئے۔ اپنی اعلیٰ خدمات کی بنا پر انہیں ریاست میسور کا وزیر ہونا چاہیے تھا، مگر ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ چنانچہ وہ بد دل ہو کر وقت سے پہلے ریٹائر ہو گئے۔ ملازمت سے الگ ہو کر انہوں نے کہانیاں اور ناول لکھنا شروع کیا۔ اس میدان میں انہیں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ آج وہ تقریباً 150 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی کتاب چکاویرا ارجیندر پر حکومت ہند نے ان کو گیان پیٹھ کا خطاب اور 1.5 لاکھ روپیہ بطور انعام دیا ہے۔ مسٹر وی سری دھر موصوف سے ملے اور ان سے ایک انٹرویو ٹائمز آف انڈیا 12 اگست 1984 لیا۔ مسٹر ماستی اگرچہ اپنی تمام کتابوں کو ادبی شاہکار سمجھتے ہیں، مگر حکومت کے اعلیٰ انعام پر وہ خوش نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا، I am too old to be happy، یعنی 94 سال کی عمر کو پہنچ کر میں اتنا زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں کہ کوئی خوشی میرے لیے خوشی نہیں۔ مسٹر ماستی کی پہلی کہانی 1912 میں شائع ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے انہیں اپنے ادبی کمالات کے اعتراف کے لیے 70 سال انتظار کرنا پڑا، مگر لمبی مدت کے بعد جب انہیں عزت اور انعام ملا تو وہ وقت تھا جبکہ بڑھاپے نے ان کے چہرے پر جھریوں کی مالا پہنا دی تھی۔ مسٹر ماستی کی کہانی موجودہ دنیا میں ہر شخص کی کہانی ہے۔ اس دنیا میں ہر آدمی کا یہ قصہ ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے، بالآخر 70 سال کی محنت کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں عزت اور انعام ملے، مگر اس وقت وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ کسی بھی صبح یا شام موت آ جاتی ہے اور اس کو مجبور کرتی ہے کہ اپنی عمر بھر کی کمائی کو چھوڑ کر ایسی دنیا کی طرف چلا جائے جس کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ زندگی کا انجام۔ ماستی وینکٹیسا کنڑ زبان کی مشہور مصنف ہیں۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ میسور سول سروس میں شامل ہوئے۔ اپنی اعلیٰ خدمات کی بنا پر انہیں ریاست میسور کا وزیر ہونا چاہیے تھا، مگر ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ چنانچہ وہ بد دل ہو کر وقت سے پہلے ریٹائر ہو گئے۔ ملازمت سے الگ ہو کر انہوں نے کہانیاں اور ناول لکھنا شروع کیا۔ اس میدان میں انہیں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ آج وہ تقریباً 150 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی کتاب چکاویرا ارجیندر پر حکومت ہند نے ان کو گیان پیٹھ کا خطاب اور 1.5 لاکھ روپیہ بطور انعام دیا ہے۔ مسٹر وی سری دھر موصوف سے ملے اور ان سے ایک انٹرویو ٹائمز آف انڈیا 12 اگست 1984 لیا۔ مسٹر ماستی اگرچہ اپنی تمام کتابوں کو ادبی شاہکار سمجھتے ہیں، مگر حکومت کے اعلیٰ انعام پر وہ خوش نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا، I am too old to be happy، یعنی 94 سال کی عمر کو پہنچ کر میں اتنا زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں کہ کوئی خوشی میرے لیے خوشی نہیں۔ مسٹر ماستی کی پہلی کہانی 1912 میں شائع ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے انہیں اپنے ادبی کمالات کے اعتراف کے لیے 70 سال انتظار کرنا پڑا، مگر لمبی مدت کے بعد جب انہیں عزت اور انعام ملا تو وہ وقت تھا جبکہ بڑھاپے نے ان کے چہرے پر جھریوں کی مالا پہنا دی تھی۔ مسٹر ماستی کی کہانی موجودہ دنیا میں ہر شخص کی کہانی ہے۔ اس دنیا میں ہر آدمی کا یہ قصہ ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے، بالآخر 70 سال کی محنت کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں عزت اور انعام ملے، مگر اس وقت وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ کسی بھی صبح یا شام موت آ جاتی ہے اور اس کو مجبور کرتی ہے کہ اپنی عمر بھر کی کمائی کو چھوڑ کر ایسی دنیا کی طرف چلا جائے جس کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ کہاں سے کہاں۔ 31 اکتوبر 1984 کی صبح 9:15 بجے کا وقت تھا۔ نئی دہلی میں وزیر اعظم ہند کی سرکاری رہائش گاہ میں حسب معمول پولیس اور اسٹاف کی سرگرمیاں اپنے شباب پر تھیں۔ پیشگی اپائنٹمنٹ کے مطابق وسیع اور شاندار لان میں پیٹرا سینوف اپنی پارٹی کے ساتھ آ چکے تھے۔ وہ وزیر اعظم اندرا گاندھی پر ایک فلم تیار کر رہے تھے۔ وزیر اعظم اپنے وقت پر اپنے کمرے سے برآمد ہوئیں۔ وہ لان میں داخل ہونے ہی والی تھیں کہ گولیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ مسز اندرا گاندھی کی حفاظتی پولیس کے 2 مسلح جوانوں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ ایک نے پستول سے فائر کیے، دوسرے نے اپنی اسٹین گن کی 20 گولیاں ان کے اوپر خالی کر دیں۔ خون میں لت پت اندرا گاندھی کوئی آخری کلمہ نہ بول سکیں۔ وہ بے ہوش حالت میں ہسپتال لے جائی گئیں، صرف اس لیے
کہ ڈاکٹر ان کی طبی موت کا آخری اعلان کر سکیں۔ اس سلسلے میں اخبارات میں جو رپورٹیں شائع ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ عبرت انگیز مسٹر پیٹرا ایسٹینوف کا واقعہ تھا۔ مسٹر ایسٹینوف جو عالمی شہرت رکھنے والے ایکٹر ہیں، ڈائریکٹر اور رائٹر ہیں، وہ مسز اندرا گاندھی کی رہائش گاہ کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان سے انٹرویو کے منتظر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ واحد اولاد ہونے کے اعتبار سے انہوں نے کس طرح اپنے اکیلے پن کے ساتھ نباہ کیا۔ اسی وقت اسٹینوف نے موت کی آواز سنی۔ ہندوستان ٹائمز، 1 نومبر 1984۔ راقم الحروف نے جب یہ رپورٹ پڑھی تو مجھ کو یہ خیال آیا کہ اگر الفاظ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے تو غالباً یہ اہم ترین سوال تھا جو اس نازک لمحے میں مسز اندرا گاندھی سے پوچھا جا سکتا تھا۔ الفاظ میں معمولی تبدیلی کے بعد وہ سوال یہ تھا، اب تک آپ 700 ملین انسانوں کے ملک کی محبوب وزیر اعظم تھیں۔ اگلے لمحے آپ کا کیا حال ہوگا جبکہ آپ اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پائیں گی جہاں آپ بالکل تنہا اور بے یار و مددگار ہوں گی۔ کیسا عجیب ہے وہ پانا جس کا انجام کھونے کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ یہ گونگے شاہکاروں کا عجائب خانہ نہیں۔ تمام سفروں میں ٹرین کا سفر سب سے زیادہ تجربات سے بھرا ہوتا ہے۔ انسانی قافلوں کو لیے ہوئے تیز رفتار ایکسپریس دوڑی چلی جا رہی ہے۔ گاڑی کے دونوں طرف قدرت کے مناظر مسلسل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس طرح ٹرین گویا زندگی کے بڑے سفر کی ایک علامت بن گئی ہے جو نشانیوں سے بھری ہوئی ایک دنیا میں انسان طے کر رہا ہے۔ مگر جس طرح ٹرین کے مسافر اطراف کے مناظر سے بے خبر ہو کر اپنی ذاتی دلچسپیوں میں گم رہتے ہیں، اسی طرح انسان موجودہ دنیا میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی بکھری ہوئی نشانیوں پر غور کرے۔ سورج اپنے روشن چہرے کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور انسان کے اوپر اس طرح چمکتا ہے جیسے وہ کوئی پیغام سنانا چاہتا ہو، مگر وہ کچھ کہنے سے پہلے غروب ہو جاتا ہے۔ درخت اپنی ہری بھری شاخیں نکالتے ہیں، دریا اپنی موجوں کے ساتھ رواں ہوتا ہے۔ یہ سب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر انسان ان کے پاس سے گزر جاتا ہے بغیر اس کے کہ ان کا کوئی بول اس کے کان میں پڑا ہو۔ آسمان کی بلندیاں، زمین کی رانائیاں، سب ایک عظیم اجتماع کے شرکا معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک خاموش کھڑا ہوا ہے، وہ انسان سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ یہ عظیم کائنات کیا گونگے شاہکاروں کا عجائب خانہ ہے؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس خدا کا ایک پیغام ہے اور وہ اس کو ابدی زبان میں نشر کر رہا ہے، مگر انسان دوسری آوازوں میں اتنا کھویا ہوا ہے کہ اس کو کائنات کا خاموش کلام سنائی نہیں دیتا۔ ایک سفر میں ہم ایک درمیانی اسٹیشن پر نماز پڑھنے کے لیے اترے۔ اسٹیشن کے آدمیوں سے پوچھا کہ پچھم کس طرف ہے، مگر کسی کے پاس اس سادہ سے سوال کا جواب نہ تھا۔ میں نے سوچا، سورج ایک روشن ترین حقیقت کی حیثیت سے روزانہ ان کے اوپر نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، مگر لوگ اپنے آپ میں اتنے گم ہیں کہ ان کو مشرق و مغرب کا پتہ نہیں۔ پھر وہ لطیف پیغام جو سورج اور اس کے کائناتی ساتھی اپنی خاموش زبان میں نشر کر رہے ہیں، ان سے کیسے کوئی باخبر ہو سکتا ہے؟ ہماری ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی۔ میں باہر آ کر پلیٹ فارم پر کھڑا ہو گیا۔ سورج ابھی ابھی غروب ہوا تھا۔ ہرے بھرے درخت، ان کے پیچھے سرخی ملی ہوئی روشنی اور اس کے اوپر پھیلے ہوئے بادل عجیب آفاقی حسن کا منظر پیدا کر رہے تھے۔ ان میں یہ حسن ان کی بلندی نے پیدا کیا ہے۔ میں نے سوچا، مگر انسان اس بلندی تک جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ اس سطح پر نہیں جیتا جس سطح پر درخت جی رہے ہیں۔ وہ وہاں بسیرا نہیں لیتا جہاں روشنی اور بادل برسیرا لیے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس وہ سطحی مفادات میں جیتا ہے۔ وہ جھوٹی دوستی اور جھوٹی دشمنی میں سانس لیتا ہے۔ کائنات کا ہم سفر بننے کے بجائے اپنے آپ کو وہ اپنی ذات کے خول میں بند کر لیتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں جنتی فضائیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، وہاں وہ اپنے آپ کو دوزخ کے ماحول میں ڈال دیتا ہے۔ انسانی دنیا کے بگاڑ کی ساری وجہ یہی ہے۔ اگر وہ بلند سطح پر جینے لگے تو اس کی زندگی میں بھی وہی حسن آ جائے جو قدرت کے حسین مناظر میں دکھائی دیتا ہے۔ زیادہ نازک۔ ایک مسلم نوجوان نے جدید تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس کو باہر کے ایک ملک میں کام ملا۔
اور وہ اس کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے ماں باپ اس کو رخصت کرنے کے لیے ہوائی اڈے پر آئے۔ نوجوان کے مشرقی باپ نے آخری وقت میں نصیحت کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹے، جب ہوائی جہاز کے اندر بیٹھنا تو اپنے چاروں طرف آیت الکرسی کا گھیرا بنا لینا اور درود شریف پڑھتے رہنا۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا، آپ بیٹے کو اس قسم کی نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ بزرگ بولے، اس لیے کہ یہ ہوائی سواری ہے، راستے میں ذرا سی بھی کوئی بات پیش آئے تو کیا سے کیا ہو جائے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اس سے زیادہ خطرناک ہوائی سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ آدمی نے دوبارہ کہا، یہ زمین جس پر ہم آپ ہیں یہ ہوائی جہاز سے بھی زیادہ نازک سواری ہے۔ ہماری زمین کسی ٹھوس چیز پر رکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ اتھاہ خلا میں معلق ہے۔ وہ ہوائی جہاز سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ حرکت کر رہی ہے۔ ایک طرف وہ اپنے محور پر 20 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، دوسری طرف وہ اپنے مدار پر 15 سیکنڈ فی میل کی رفتار سے دوڑ رہی ہے۔ ہوائی جہاز تو درمیانی مقامات پر اترتے ہیں مگر زمین کا تیز رفتار سفر بغیر رکے ہوئے مسلسل جاری ہے۔ اس قسم کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد مذکورہ شخص نے کہا، اگر آپ کو اپنے اس زمینی سفر کا واقعی احساس ہو تو آپ ہر وقت آیت الکرسی اور درود شریف پڑھتے رہیں، آپ کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے، ہوائی سفر سے کہیں زیادہ آپ کو اپنے زمینی سفر کی فکر لاحق رہنے لگے۔ لوگ انسانی واقعات سے متاثر ہوتے ہیں، وہ خدائی واقعات سے متاثر ہونا نہیں جانتے۔ کوئی شخص کرتب کے زور سے اپنے آپ کو اس طرح دکھائے کہ اس کا پاؤں چھت پر ہو اور اس کا سر نیچے کی طرف لٹکا ہوا ہو تو بے شمار لوگ اس عجیب واقعے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں گے، مگر لوگوں کو یاد نہیں کہ وہ خود اسی قسم کے عجیب تر واقعے کی مثال ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کا حال یہ ہے کہ وہ زمین کی سطح پر لٹکا ہوا ہے۔ زمین گول ہے۔ زمین پر فی الواقع یہ صورت پائی جاتی ہے کہ آدمی اس کے اوپر مذکورہ کرتب باز آدمی کی طرح لٹکے ہوئے ہیں۔ ہندوستان والوں کے لیے امریکہ کے لوگ اس طرح ہیں کہ زمین کی سطح پر ان کا پاؤں ہے اور ان کا سر زمین کی نیچے لٹک رہا ہے۔ اسی طرح امریکہ والوں کے لیے ہندوستان کے لوگ سر نیچے اور پاؤں اوپر کیے ہوئے زمین پر چل پھر رہے ہیں۔ خدا سے ڈرو۔ آج کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں ایک آدمی دوسرے آدمی کو ستا نہ رہا ہو، جہاں ایک آدمی دوسرے آدمی کو اپنے ظلم کا نشانہ نہ بنائے ہوئے ہو۔ مگر لوگ کس آدمی کو ستاتے ہیں؟ اس آدمی کو جو ان کی نظر میں کمزور ہو، جو دادا گیری کرنا نہ جانتا ہو، جس نے اپنے آگے پیچھے ساتھیوں کی فوج نہ جمع کر رکھی ہو، جو پولیس اور کچہری سے دور رہنا چاہتا ہو۔ لوگ بے زوروں کے لیے بہادر ہیں، اور جو شخص لوگوں کو زور آور دکھائی دیتا ہے اس کے لیے کوئی بہادر نہیں، مگر یہ اندھے پن کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اگر ان کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہو تو وہ سب سے زیادہ اس سے ڈریں جس کو وہ بے زور سمجھتے ہیں، کیونکہ جو شخص بے زور ہے اس کے پیچھے خدا کھڑا ہوا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آزمائش کے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ خدا ہر شخص کے بارے میں جانتا ہے کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور وہ کون ہے جو اللہ سے بے خوف ہے۔ اس کی جانچ کیسے ہو؟ اس کی جانچ ان اشخاص کی سطح پر نہیں ہو سکتی جو اپنی زور آوری کی وجہ سے لوگوں کو مروب کیے رہتے ہیں، جن کی طاقت دیکھ کر لوگوں کو ان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ان کے خلاف اگر لوگ برائی نہ کریں تو یہ ان کی اپنی طاقت سے ڈرنے کی وجہ سے ہوگا، نہ کہ خدا کے ڈر کی وجہ سے۔ مگر ایک شخص ہے جس کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں، جو لوگوں کو مروب اور خوفزدہ کرتی ہے۔ اس کو ستانے سے اگر کوئی شخص بچتا ہے تو اس کی وجہ یقیناً اخلاقی ہوگی، نہ کہ مادی۔ خدا کچھ افراد کو بے زور اور بے حیثیت بنا کر لوگوں کے درمیان رکھتا ہے اور پھر ان کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ جو شخص کمزور آدمی کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرا وہ گویا خدا سے ڈرا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ جو شخص کمزور آدمی کے ساتھ بے انصافی کرنے سے نہیں ڈرا وہ گویا خدا سے نہیں ڈرا۔ ایسا شخص جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر آدمی بری زندگی گزار کر مر جاتا ہے تاکہ موت کے بعد اور زیادہ بری زندگی کی طرف دھکیل دیا جائے۔ کائنات بیان دے گی۔ مجھے ایک بار لکھنؤ کے ایک علاقے میں جانا ہوا جہاں آم کے باغات تھے۔ میں نے دیکھا کہ درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں مگر سب کے سب کالے ہو رہے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ دھوئیں کی وجہ سے کالے ہو گئے ہیں۔
ان باغات کے پاس اینٹ کے بھٹے تھے جن کی چمنیوں سے ہر وقت کوئلے کا دھواں نکلتا رہتا تھا۔ اس دھوئیں کی وجہ سے تمام پھل کالے ہو کر خراب ہو گئے، ان کی بڑھوتری رک گئی، وہ منڈی میں بیچنے کے قابل نہ رہے۔ یہی اس دنیا کی تمام چیزوں کا حال ہے۔ دنیا کے بنانے والے نے اس کو نہایت حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ اس کی ہر چیز بے حد نازک اور لطیف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات ایک انتہائی بامعنی کارخانہ ہے۔ وہ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں کرتی جو اس کے مزاج کے خلاف ہو، جو اس کی تخلیقی اسکیم کے مطابق نہ ہو۔ مگر کائنات کے سب سے زیادہ سرسبز اور قیمتی حصے پر انسان ہر وقت ظلم و فساد جاری کیے ہوئے ہے۔ حق کے نام پر حق کو قتل کیا جا رہا ہے، اور کائنات اپنی تمام معنویت کے باوجود خاموش کھڑی ہوئی ہے۔ وہ زمین پر سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھتی ہے، مگر اس کے بارے میں اپنا کوئی بیان نہیں دیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خدا نے ایک مقرر مدت تک اس کو روک رکھا ہے۔ جب یہ مدت ختم ہوگی تو اچانک وہ بول پڑے گی۔ اس وقت وہ سب کچھ کہہ ڈالے گی جس کو آج وہ دیکھتی ہے مگر نہیں کہتی۔ آدمی اپنے اقتدار کی سیاست چلاتا ہے اور اس کو خدا کی سیاست کا نام دیتا ہے۔ وہ مکمل اصلاح کے نفاذ کا نعرہ لگاتا ہے، اور جب آزمایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جزوی اصلاح پر بھی قائم نہیں۔ وہ اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے اور دور کے ظالم کے خلاف جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنی انا کی پرستش میں لگا ہوتا ہے اور دوسرے کی انانیت اور تعصب کا اعلان کرنے کے لیے اسٹیج سجاتا ہے۔ وہ مفاد پرستی اور استحصال میں غرق ہوتا ہے اور انصاف اور انسانیت کے عنوان پر تقریریں کرتا ہے۔ وہ ضد اور نفرت اور انتقام کے تحت کارروائی کرتا ہے اور زبان سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف حق کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ وہ اپنے بدترین شیطانی کاموں کو بیان کرنے کے لیے بھی نہایت خوبصورت الفاظ پا لیتا ہے۔ یہ سب کچھ انسانی دنیا میں ہو رہا ہے، اور کائنات اپنی تمام نفاست اور لطافت کے باوجود چپ رہتی ہے۔ وہ سچ کو سچ نہیں کہتی اور جھوٹ کے جھوٹ ہونے کا اعلان نہیں کرتی۔ کیا کائنات کے اندر تضاد ہے؟ کیا یہ گونگی کائنات ہے؟ جس کائنات کے پاس سریلے نغمے بکھیرنے والی چڑیاں ہوں، کیا اس کے پاس حق کا اعلان کرنے کے لیے زبان نہیں؟ قرآن اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ کائنات کی یہ خاموشی اس لیے ہے کہ خدا نے اس کو قیامت کے آنے تک خاموش رہنے کا حکم دے رکھا ہے۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، تمام زبانوں کی مہریں ٹوٹ جائیں گی۔ اس وقت ساری کائنات ایک عظیم الشان ٹیپ ریکارڈر بن جائے گی، اور پھر خدا کے گواہ کی حیثیت سے وہ سب کچھ بتائے گی جو حق اور عدل کے مطابق اسے بتانا چاہیے۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جس کائنات کے پاس رات کو دن بنا دینے والا سورج تھا، اس کے پاس یہ بھی انتظام تھا کہ تاریکی میں چھپے ہوئے اعمال کو اجالے میں لا سکے۔ کیسی عجیب محرومی! آپ کسی شخص کو $1 دیں اور اس سے کہیں کہ آگے اسی قسم کے 1 کروڑ سکے پڑے ہوئے ہیں، اگر تم تیزی سے جاؤ تو اس پورے ذخیرے کو حاصل کر سکتے ہو۔ ایسا آدمی ڈالر دیکھ کر کیا کرے گا؟ وہ 1 کو بھول کر 1 کروڑ کی طرف دوڑ پڑے گا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ دنیا اور آخرت کا ہے۔ موجودہ دنیا آخرت کا تعارف ہے۔ یہاں آدمی ان نعمتوں اور لذتوں کی ابتدائی پہچان حاصل کرتا ہے جس کو خدا نے کامل طور پر آخرت میں مہیا کر رکھا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آدمی جز سے کل کو سمجھے، وہ قطرے کو دیکھ کر سمندر کا اندازہ کرے۔ اگر آدمی کو دنیا کی صحیح معرفت حاصل ہو تو اس کے لیے دنیا مذکورہ $1 کی مانند ہو جائے گی۔ وہ جھوٹی لذت کو چھوڑ کر بڑی لذت کی طرف بھاگے گا۔ وہ دنیا کو بھول کر آخرت کی طرف دوڑ پڑے گا۔ اس کے برعکس جو شخص دنیا کی صحیح نوعیت کو نہ سمجھے، وہ موجودہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گا۔ وہ آخرت کو بھول کر اسی دنیا کی چیزوں میں ہمتن مشغول ہو جائے گا۔ سورج اس لیے ہے کہ وہ آخرت کی روشنیوں سے بھری زندگی سے انسان کو متعارف کرے، مگر انسان سورج کو دیکھ کر یہ کرتا ہے کہ وہ خود سورج ہی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ پھولوں اور درختوں کا حسن اس لیے ہے کہ وہ آدمی کو آخرت کے حسن کی یاد دلائے، مگر انسان پھولوں اور درختوں کو آخری چیز سمجھ کر انہی کے درمیان اپنی مستقل جنت بنانے لگتا ہے۔ دنیا کی لذتیں اس لیے ہیں کہ انسان کو ہمتن آخرت کا مشتاق بنا دیں، مگر انسان انہی لذتوں میں ایسا کھوتا ہے کہ اس کو آخرت کی یاد بھی نہیں آتی۔ جو شخص موجودہ دنیا کی دل فریبیوں میں گم ہو جائے، اس نے اپنی آخرت کو کھو دیا۔ ایسا شخص آخرت میں پہنچے گا تو وہاں کی ابدی نعمتوں کو دیکھ کر اس کا یہ حال ہوگا
گویا اس کا سینہ حسرت و یاس کا قبرستان بن چکا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں بھی کیسا نادان تھا، میں نے جھوٹے عیش کی خاطر حقیقی عیش کو کھو دیا، میں نے جھوٹی لذت کے پیچھے حقیقی لذت گنوا دی، میں نے جھوٹی آزادی سے فریب کھا کر اپنے آپ کو حقیقی آزادی سے محروم کر لیا۔ سب چلے گئے۔ فیبین سوشلزم 100 سال پہلے انگلینڈ میں وجود میں آئی۔ برنارڈ شاہ اور دوسرے بہت سے دانشور اس سے وابستہ تھے۔ فیبین کا لفظ ایک رومی جنرل فیبیز میکسیمس کے نام سے لیا گیا تھا۔ یہ لوگ غریبی اور جہالت کے خاتمے پر زور دیتے تھے اور جبر کے بغیر سوشلزم لانے کے علم بردار تھے۔ یہ گروہ فیبین سوسائٹی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نظریے کو ماننے والوں میں ایک خاتون بیٹرس ویب بھی تھیں۔ وہ اپنی ڈائری میں لکھتی رہتی تھیں، جو ان کے بعد شائع ہو کر کافی مقبول ہوئی۔ اس ڈائری کے آخری اندراجات میں سے ایک وہ ہے جو انہوں نے 1943 کی کسی تاریخ کو لکھا تھا۔ اس میں مذکورہ خاتون نے تحریر کیا تھا: ہر چیز اور ہر شخص غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ چرچل، روزویلٹ، اسٹالن سب چلے گئے۔ کیسے عجیب ہیں یہ واقعات، اور کس قدر زیادہ میری ڈائری میں لکھے جانے کے قابل، مگر وہ بھی اچانک ایک روز غائب ہو جائے گی۔ ہندوستان ٹائمز، 25 دسمبر 1984۔ کیسے کیسے انسان اس دنیا میں آتے ہیں، وہ کیسے کیسے کمالات دکھاتے ہیں، اور پھر اچانک ایک روز اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ ان کا یہاں آنا اور یہاں سے جانا ان کی اپنی مرضی سے نہ ہو، بلکہ کوئی اور ہو جو ان کو یہاں لاتا ہو اور پھر اپنے یک طرفہ فیصلے کے تحت انہیں یہاں سے اٹھا لے جاتا ہو۔ اس واقعے کی کوئی بھی بامعنی توجیہ اس کے سوا نہیں ہے کہ پیغمبروں کی اطلاع کے مطابق آخرت کو مانا جائے۔ آخرت کو شامل کرنے کے بعد موجودہ دنیا کی ہر چیز بامعنی ہو جاتی ہے، اور آخرت کو شامل کیے بغیر موجودہ دنیا کی ہر چیز بے معنی۔ 21واں منٹ۔ موجودہ دنیا میں انسان بظاہر آزاد ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ اس صورتحال نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا ہے۔ ہر آدمی بے خوف بنا ہوا ہے۔ ہر آدمی وہ سب کر ڈالنا چاہتا ہے جس کو کرنے کے لیے اس کا دل کہے، مگر یہ صورتحال سراسر وقتی ہے۔ آدمی کے پاس صرف ایک محدود مدت ہے۔ اس خاص مدت کے اندر ہی وہ سرکشی کر سکتا ہے۔ اس مدت کے ختم ہوتے ہی اس کا مالک اسے پکڑ لے گا۔ اس کے بعد وہ مجبور ہوگا کہ اپنی سرکشی کا انجام ابدی طور پر بھگتتا رہے۔ ہوائی جہاز کو اڑانے کے لیے 2 پائلٹ ہوتے ہیں۔ 21 جولائی 1983 کو یہ واقعہ ہوا کہ ایک ہوائی جہاز اٹلانٹک سمندر کے اوپر اڑ رہا تھا۔ عین پرواز کی حالت میں اس کے دونوں پائلٹ یعنی ہواباز سو گئے اور مسلسل 20 منٹ تک سوتے رہے۔ وہ صرف اس وقت بیدار ہوئے جبکہ پائلٹ کیبن میں خاص طرح کا الارم بجنا شروع ہو گیا۔ ہندوستان ٹائمز، 22 جولائی 1983۔ یہ ہوائی جہاز کسی اتفاقی سبب سے اپنی روانگی کے مقام پر 12 گھنٹے لیٹ ہو گیا تھا۔ اس غیر معمولی حادثے کی وجہ سے پائلٹ بے حد تھکے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے ہوائی جہاز کو اڑایا تو اس کے انجن کو انہوں نے خاص رفتار پر سیٹ کر دیا۔ اب ہوائی جہاز ایک بندھی ہوئی رفتار پر اڑنے لگا۔ اس درمیان میں تھکے ہوئے ہوابازوں کی آنکھ بند ہو گئی اور وہ مسلسل 20 منٹ تک سوتے رہے، یہاں تک کہ کنٹرول کا نظام بگڑ گیا اور ہوائی جہاز کی رفتار غیر معمولی تیز ہو گئی۔ اس کے بعد مشینی نظام کے تحت جہاز کا مخصوص الارم بجنے لگا۔ الارم کی وجہ سے پائلٹ جاگ اٹھے اور فوراً انجن کو سنبھال لیا۔ فوراً بورو، انگلینڈ کے ہوائی جنرل، فیڈ بیک میں ایک ہواباز نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں یہ سوچ کر کانپ اٹھتا ہوں کہ کیا کچھ ہو سکتا تھا۔ موجودہ زندگی کو اگر 20 منٹ کا لمحہ فرض کریں اور اس کے بعد 21ویں منٹ کو آخر میں داخلے کے ہم معنی قرار دیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرت نے انسان کو صرف 20 منٹ تک غلطی کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر وہ آخر وقت تک ہوشیار نہ ہو تو قدرت اس کو 21ویں منٹ میں غلطی کرنے کی اجازت نہ دے گی۔ 20 منٹ کے بعد اس کے لیے یا تو اپنی اصلاح کر لینا ہے یا موت کی گرفتاری۔ آرزوؤں کی دنیا۔ جنت کا انکار اپنے آپ کا انکار ہے۔ جو شخص جنت کو نہیں مانتا وہ خود اپنی نفی کر رہا ہے۔ جو شخص جنت کو مانتا ہے مگر اس کے لیے عمل نہیں کرتا، وہ ایسا خریدار ہے جو ایک چیز خریدنا چاہتا ہے مگر اس کی قیمت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہر انسان سب سے زیادہ کیا چاہتا ہے؟
ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے خوابوں کی دنیا کو پا سکے، وہ ابدی طور پر جیتا رہے، وہ اپنی تمام آرزوؤں کی تکمیل کر سکے، وہ ایسی زندگی کا مالک بنے جو ہر قسم کی محدودیت اور ناخوشگواری سے خالی ہو۔ یہ آدمی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ ہر آدمی اپنی اس تمنا کی تکمیل کے لیے دوڑ رہا ہے، مگر کوئی بھی آدمی اپنی اس تمنا کو پورا نہیں کر پاتا۔ آدمی اپنی صحت بناتا ہے، مگر بہت جلد اس کی صحت کسی حادثے یا بڑھاپے کا شکار ہو جاتی ہے۔ آدمی دولت جمع کرتا ہے، مگر دولت اس کے قلب و دماغ کو سکون نہیں دیتی۔ وہ اقتدار پر قبضہ کرتا ہے، مگر اقتدار صرف اس کے مسائل میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ وہ عیش و عشرت کے سامان اکٹھا کرتا ہے، مگر جلد ہی وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنے لیے ایک جنت کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، مگر وہ اپنی جنت بنا نہیں پاتا کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ وہ اپنی تمام آرزوؤں اور تمناؤں کو لیے ہوئے موجودہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آدمی موت کے بعد کہاں جاتا ہے؟ وہ وہاں جاتا ہے جہاں اس کے خوابوں کی جنت بنی ہوئی ہے، مگر یہ جنت اس شخص کو ملتی ہے جس نے موت سے پہلے والی زندگی میں اس کی قیمت ادا کی ہو۔ جو شخص موجودہ دنیا میں جنت کی قیمت ادا نہیں کرتا، وہ گویا اس چیز کی محرومی کا خطرہ مول لے رہا ہے جس کو وہ سب سے زیادہ پانا چاہتا ہے۔ جنت ہماری آرزوؤں کا محل ہے، مگر جنت صرف اس شخص کے حصے میں آتی ہے جس نے اس کو آخرت میں تعمیر کیا ہو۔ جو شخص اپنی جنت میں موجودہ دنیا تعمیر کرے، اس کے لیے ابدی محرومی کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیسی عجیب ہے وہ محرومی، جبکہ آدمی عین اسی چیز سے ابدی طور پر محروم ہو جائے جس کے لیے وہ ساری عمر سب سے زیادہ آرزومند بنا ہوا تھا۔ ہر چیز میں سبق۔ خواجہ حسن نظامی کا ایک مضمون ہے، مچھر کی کہانی۔ خواجہ صاحب نے مچھر سے شکایت کی کہ تم اتنا کیوں پریشان کر رہے ہو، ہم کو سونے کیوں نہیں دیتے؟ مچھر نے جواب دیا، سونے اور ہمیشہ سونے کا موقع ابھی نہیں آیا، جب آئے گا تو بے فکر ہو کر سونا، ابھی تو ہوشیار رہنے اور کچھ کام کرنے کا وقت ہے۔ اگر نصیحت لینے کا ذہن ہو تو مچھر کی بنبناہٹ میں بھی آدمی کو زندگی کا پیغام مل جاتا ہے، اور اگر نصیحت لینے کا ذہن نہ ہو تو بم کے دھماکے اور ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ بھی جمود کو توڑنے کے لیے ناکافی ہے۔ ایسے لوگوں کو قیامت کا طوفان ہی بیدار کر سکتا ہے، مگر افسوس کہ قیامت کے طوفان سے بیدار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ بدلہ پانے کا وقت ہوگا، نہ کہ عمل کرنے کا۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جنتی وہ ہے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آدمی کا ذہن کھلا ہوا ہو، وہ حق کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ سکے، وہ نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد ہو کر رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایسے آدمی کے سامنے جب کوئی سچائی یا کوئی سبق کی بات آتی ہے تو اس کو سمجھنے میں اسے دیر نہیں لگتی، وہ اس کو فوراً پا لیتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیتا ہے۔ دنیا میں ہر طرف اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ کہیں جمادات خاموش زبان میں کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہیں مچھر اپنی زبان میں کوئی پیغام دیتا ہے، کہیں انسانوں کے درمیان کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس میں ایک چھپا ہوا سبق موجود ہوتا ہے، کبھی کوئی اللہ کا بندہ کھلی ہوئی نصیحت کی زبان میں کسی امر حق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان تمام مواقعوں پر وہی شخص سچائی کو پائے گا جس نے اپنا سینہ سچائی کے لیے کھلا رکھا ہو۔ اگر آدمی کے اندر سبق لینے اور بات کو پکڑنے کا مزاج نہ ہو تو کوئی بھی چیز اسے فائدہ نہیں دے سکتی۔ کھلے ذہن کا آدمی مچھر سے بھی سبق لے سکتا ہے، اور جس نے اپنے ذہن کی کھڑکیاں بند کر لی ہوں اس کے لیے خدا کی کتاب اور رسول کا کلام بھی ہدایت کو پانے کے لیے ناکافی ہے۔ سب سے بڑی چیز سبق لینے کا مزاج ہے۔ جس شخص کے اندر یہ مزاج پیدا ہو جائے اس کے لیے خدا کی ساری دنیا ایک زندہ کتاب بن جائے، اور جو اس مزاج سے محروم ہو وہ ایک قسم کا جانور ہے جو سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد بھی نہیں جانتا کہ کیا دیکھا اور کیا سنا۔ خرچ سے اضافہ۔ مسٹر رام رتن کپلا نے 1937 میں 15 روپے ماہوار کی ایک ملازمت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اب دہلی میں نارائنا انڈسٹریل ایریا میں ان کی فیکٹری ہے اور آصف علی روڈ پر بہت بڑا شو روم ہے۔
انہوں نے اپنی ابتدائی دور کا ایک واقعہ اس طرح بتایا۔ یہ 1945 کی بات ہے، جبکہ میں ایک میکینک کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ میں نے کافی محنت سے کام کیا اور دھیرے دھیرے 25,000 روپے بینک میں جمع کر لیے۔ میں بہت خوش تھا کہ میں نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ راولپنڈی کے ایک بزرگ خواجہ صاحب انہی دنوں میرے پاس آئے۔ ہمارے ان کے درمیان بہت پرانے مراسم تھے۔ میں ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے میرے کام کے بارے میں پوچھا۔ میں نے فخر کے ساتھ انہیں بتایا کہ میں نے 25,000 روپیہ بچا لیا ہے جو بینک میں جمع ہے۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھ کو شاباش دیں گے۔ اس کے برعکس انہوں نے مجھ کو لعنت ملامت کی اور کہا کہ تم نے اپنا وقت خراب کیا۔ تم کو شرم آنی چاہیے کہ تمہارے پاس 25,000 روپیہ بیکار پڑا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ بینک کا سود ملتا رہے۔ اگر تم یہ بتاتے کہ میرے اوپر بینک کا قرض ہے تو البتہ مجھے خوشی ہوتی۔ تم فوراً بمبئی جاؤ، کلکتہ جاؤ، وہاں جا کر کاروبار دیکھو، ایجنسی لو، روپیے کو کام میں لاؤ۔ شری رام کپلا نے بتایا کہ اس کے بعد میں 1945-46 میں بمبئی گیا۔ وہاں ریفریجریٹر بنانے والی بڑی کمپنیوں کی ایجنسیاں لیں۔ اس کے بعد ہمارا کاروبار خوب بڑھا، کافی پیسہ ہاتھ آیا۔ اس کے بعد میں نے 12 روپیہ ماہوار کا گیرج چھوڑ دیا اور 1,000 روپیہ ماہوار کا کرائے پر موجودہ شو روم لیا۔ خدا نے اپنی دنیا کا نظام کچھ اس طرح بنایا ہے کہ یہاں خرچ کرنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ آپ چند دانے خرچ کرتے ہیں تو کھیت اس کے بدلے میں آپ کو ہزاروں دانے لوٹاتا ہے۔ کاروبار میں آدمی روپیہ لگاتا ہے تو وہ کئی گنا زیادہ ہو کر اس کی طرف واپس آتا ہے۔ معاشرے میں صدقات و خیرات کی صورت میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس طرح اضافہ ہو کر آدمی کی طرف لوٹتا ہے کہ اس سے سماج میں باہمی اعتماد، ایک دوسرے کا لحاظ، حقوق کی ادائیگی، دوسرے کے معاملے کو اپنا معاملہ سمجھنا جیسے احساسات پرورش پاتے ہیں اور وہ بے شمار صورتوں میں خود دینے والے کو نفع پہنچاتے ہیں۔ آخرت کے لیے خرچ کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ آخرت کی راہ میں خرچ کریں تو وہ 10 گنا سے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہوئی صورت میں آپ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ آخرت کی راہ میں خرچ سے جو اضافہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اضافہ ہے، کیونکہ وہ نہ صرف مقدار میں زیادہ ہے بلکہ وہ دائمی بھی ہے۔ آخرت کے سوا کوئی دوسرا اضافہ دائمی نہیں۔ جب پردہ کھلے گا۔ خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر آئے ان سب کے ساتھ ایک ہی مشترک حادثہ پیش آیا۔ وقت کے اکابر نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ جو لوگ ماحول کے اندر بڑائی کا مقام حاصل کیے ہوئے تھے انہوں نے ان کو قابل اتفاق نہیں سمجھا۔ وقت کے یہ اکابر سب کے سب وہ لوگ تھے جو خدا کو مانتے تھے۔ وہ اس کو بھی مانتے تھے کہ خدا کی طرف سے خدا کا پیغام دینے والا آتا ہے، حتیٰ کہ ان میں ایسے بھی لوگ تھے جو آنے والے پیغمبر خدا کا پہلے سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس کی یاد میں پرجوش تقریریں کرتے تھے، مگر جب وہ آنے والا آیا تو انہوں نے اس کو نہیں پہچانا۔ انہوں نے حقارت کے ساتھ اس کو رد کر دیا۔ چونکہ وہ تقلید آبا کی سطح پر جی رہے تھے، وہ صرف ان پچھلے پیغمبروں کو پہچان سکے جن کا نام ان کے آبائی مذہب میں شامل تھا، جو ان کی قومی تقلید کا حصہ بن چکا تھا، جو انہیں تاریخی روایت کے تسلسل میں مل رہا تھا۔ وقت کا پیغمبر ابھی ان اضافی خصوصیات سے خالی تھا، اس لیے وہ ان کو دکھائی بھی نہیں دیا۔ وقت کے نمائندہ خدا کو پہچاننے کے لیے جوہر شناسی کی صلاحیت درکار تھی، اور یہ لوگ اس سے محروم تھے۔ پھر وہ وقت کے پیغمبر کو کس طرح پہچانتے؟ یہ سب کرتے ہوئے وہ مذہب کا جھنڈا بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ پچھلے پیغمبروں کا مومن ہونے پر فخر کرتے تھے۔ عوام کے درمیان وہ خدا کے دین کے سب سے بڑے حامی بنے ہوئے تھے، مگر خدا کے یہاں وہ بالکل بے قیمت قرار پائے، کیونکہ ان کا مذہب آبا کی تقلید کی سطح پر پیدا ہوا تھا، نہ کہ حقیقت کے اعتراف کی سطح پر۔ آخرت میں جب ان پر کھلے گا کہ انہوں نے جس کو نظر انداز کیا وہی وہ تھا جس کی زبان سے خدا نے اپنا کلام جاری کیا تھا، جو دنیا میں خدا کا نمائندہ بنا کر کھڑا کیا گیا تھا، تو یہی واقعہ ان کی ابدی رسیائی کے لیے کافی ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ ہائے ہمارا اندھا پن، ہم نے اسی کو نہ دیکھا جس کو ہمیں سب سے زیادہ دیکھنا چاہیے تھا، ہم نے اسی کو نہ پہچانا جس کو ہمیں سب سے زیادہ پہچاننا چاہیے تھا۔ جھوٹی عظمت۔ نپولین بوناپارٹ ایک فوجی افسر تھا۔ حالات سے فائدہ اٹھا کر وہ فرانس کی حکومت پر قابض ہو گیا۔
1804 میں اس نے فرانس کے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ نپولین نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، یہاں تک کہ انگلینڈ کو چھوڑ کر وہ پورے یورپ کا فاتح بن گیا۔ اس نے فرانس کی ایک دلکش خاتون جوزفین سے شادی کی، مگر 1810 میں اس نے جوزفین سے علیحدگی اختیار کر لی کیونکہ وہ شہنشاہ یورپ کا جانشین پیدا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اس کے بعد نپولین نے آسٹریا کے بادشاہ کی لڑکی میری لوئی سے شادی کی۔ 1811 میں اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس نے فرانسس جوزف چارلز رکھا۔ نپولین خوش تھا کہ اس نے اپنی بادشاہت کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے اپنا ایک ولی عہد پا لیا ہے، مگر اس کے جلد ہی بعد یہ واقعہ ہوا کہ نپولین کی سیاسی ہرس نے اس کو روس سے ٹکرا دیا۔ روس کی فوجیں اگرچہ نپولین کی فوجوں کا مقابلہ نہ کر سکیں، تاہم روس کا جغرافیہ اس کی مدد پر آ گیا۔ نپولین کی فوجیں روس کی شدید برف باری کی تاب نہ لا سکیں۔ نپولین اس حال میں روس سے واپس آیا کہ اس کی فوج کا بڑا حصہ راستے میں برباد ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ 1812 میں ہوا۔ بعد کے حالات اس کے لیے اور بھی ناموافق ثابت ہوئے، یہاں تک کہ 1815 میں نپولین کو برطانوی فوجوں کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ اس کو گرفتار کر کے جزیرہ سینٹ ہیلینا بھیج دیا گیا۔ یہاں 1821 میں وہ قید کی حالت میں مر گیا۔ انسان اپنی اولاد تک کے لیے عظمت کا خواب دیکھتا ہے، حالانکہ وہ خود بہت جلد بے عظمت ہو جانے والا ہے۔ اس دنیا میں ہر روز کوئی نپولین بے عظمت ہو کر مر رہا ہے، مگر کوئی نہیں جو اس سے سبق لے، کوئی نہیں جو اس کو اپنی زندگی کے لیے رہنما بنائے۔ موجودہ دنیا میں ہر انسان کو صرف محدود موقع دیا گیا ہے، مگر ہر انسان اپنے لیے لامحدود منصوبہ بناتا ہے۔ ہر شخص کی عظمت آخرکار یہاں خاک میں مل جاتی ہے۔ ہر دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہے، مگر کوئی اس سے سبق نہیں لیتا۔ ہر آدمی اسی کہانی کو دوبارہ لکھنا چاہتا ہے جس کو اس کے پیش رو نے لکھنا چاہا تھا، مگر وہ اس کو لکھنے میں ناکام رہا۔ آنے والا دن۔ موجودہ دنیا میں جب کوئی آدمی خدا کو مانتا ہے تو وہ دلیل کی بنیاد پر خدا کو مانتا ہے۔ آخرت میں جو لوگ خدا کو مانیں گے وہ خدا کے زور قوت کی بنیاد پر خدا کو مانیں گے، گویا موجودہ دنیا میں دلیل خدا کی نمائندہ ہے۔ اس کے برعکس آخرت میں یہ ہوگا کہ خدا خود اپنی ذات کمال کے ساتھ اپنے آپ کو منوانے کے لیے انسان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حقیقت میں خدا کو ماننے والا کون ہے اور اس کو نہ ماننے والا کون۔ خدا کو ماننے والا وہ ہے جو معقولیت کے وزن کو مانے، جو حق کے آگے اس وقت جھک جائے جبکہ اس کے ساتھ لفظی دلیل کے سوا اور کوئی زور شامل نہ ہو۔ اس کے برعکس جس کا حال یہ ہو کہ کوئی بات محض اپنی سچائی کی بنا پر اس کو متاثر نہ کر سکے، وہ کسی سچائی کو صرف اس وقت مانے جبکہ وہ کسی وجہ سے اس کو ماننے کے لیے مجبور ہو گیا ہو۔ جس سچائی کے ساتھ ایسا کوئی دباؤ موجود نہ ہو، وہ اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا ہو، ایسا آدمی خدا کو ماننے والا نہیں۔ اس کا معبود ظاہری طاقت ہے، نہ کہ غیبی خدا۔ خدا اپنے ماننے کا ثبوت غیب کی سطح پر لے رہا ہے اور لوگ اس کو ماننے کا ثبوت شہود کی سطح پر دینا چاہتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آدمی حق کے آگے جھک جائے، مگر آدمی صرف طاقت کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آدمی محض خدا کے خوف کی بنا پر انصاف کے طریقے کو اپنا لے، مگر انسان صرف اس وقت انصاف کرنے پر راضی ہوتا ہے جبکہ وہ اس کے لیے مجبور ہو گیا ہو۔ جہاں مجبوری نہ ہو وہاں وہ فوراً سرکشی کرنے لگتا ہے۔ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں آدمی کو موقع ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو چھپا لے، مگر قیامت ہر آدمی کو برہنہ کر دے گی۔ اس وقت بہت سے خدا پرست غیر خدا پرستوں کی صف میں نظر آئیں گے۔ بہت سے حق کو ماننے والے حق کو نہ ماننے کے مجرم قرار دیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ جنت کا الاٹمنٹ لیے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا پائیں گے۔ انسان کتنا زیادہ بے ڈر بنا ہوا ہے، حالانکہ کتنا زیادہ ڈر کا لمحہ اس کے لیے آنے والا ہے۔ عجیب یادگار۔ مسز اندرا گاندھی پہلی بار 1966 میں ہندوستان کی وزیر اعظم بنی۔ اس وقت ان کی سرکاری رہائش گاہ کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ صفدر جنگ روڈ نئی دہلی کے 2 مکانات کو ملا کر ایک بڑا مکان بنایا گیا۔ یہ وزیر اعظم اندرا گاندھی کی سرکاری رہائش گاہ تھی۔ اس رہائش گاہ میں اور اس کے آس پاس بہت دور تک وزیر اعظم کی حفاظت کے لیے انتہائی غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے، مگر 31 اکتوبر 1984 کو
مسز گاندھی کا خاتمہ سادہ طور پر اس طرح ہوا کہ مسز گاندھی کے حفاظتی دستے کے 2 آدمیوں بینت سنگھ اور ستونت سنگھ نے انہیں اسی ہتھیار کا نشانہ بنا کر ختم کر دیا جو وزیر اعظم کی جان کی حفاظت کے لیے انہیں خصوصی طور پر مہیا کیے گئے تھے۔ صفدر جنگ روڈ کے اس مکان کو اب مسز اندرا گاندھی کی یادگار میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کے منصوبے کو بتاتے ہوئے اخباری رپورٹر ٹائمز آف انڈیا 10 نومبر 1984 میں یہ الفاظ درج تھے۔ حکومت کا خیال ہے کہ اس گھر کو ایک ایسے مقام کی حیثیت سے باقی رکھنا چاہیے جہاں لوگ آئیں اور اس خاتون کو خراج عقیدت پیش کریں جو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور خاتون تھیں اور یہاں ایک شہید کی حیثیت سے مری۔ مسز اندرا گاندھی کی زندگی کے 2 رخ ہیں، ایک ان کا ہندوستان کا وزیر اعظم ہونا، دوسرا ان کا بے یار و مددگار انسان کی حیثیت سے مارا جانا۔ دونوں کو ملا کر دیکھیے تو مسز اندرا گاندھی کی زندگی انسان کے کمال عشق کی داستان سنا رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ایک وزیر اعظم بھی اتنا ہی کمزور ہے جتنا ایک معمولی انسان، مگر جن لوگوں نے مسز گاندھی کے پہلے رخ کو ان کے دوسرے رخ سے الگ کر کے دیکھا، ان کے لیے یہ واقعہ بالکل الٹے مفہوم کا حامل بن گیا۔ کیسی عجیب بات ہے، جو واقعہ انسانی عجز کا سبق دے رہا ہے اس سے نادان لوگ انسانی کبریائی کا سبق لے رہے ہیں۔ جو واقعہ انسان کی بے طاقت ہونے کا ثبوت ہے اس کو اس بات کی یادگار بنایا جا رہا ہے کہ انسان کس قدر طاقتور ہے۔ یہ سونے والے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم جیسی چیز سے بھاگنے والا سو گیا ہو، اور میں نے نہیں دیکھا کہ جنت جیسی چیز کو چاہنے والا سو گیا ہو۔ جہنم کا عذاب کتنا ہولناک ہے، مگر آدمی اس سے غافل ہے۔ جنت کی نعمتیں کتنی لذیذ ہیں، مگر آدمی کو اس کا کوئی شوق نہیں۔ یقیناً یہ زمین پر ہونے والے تمام واقعات میں سب سے زیادہ عجیب ہے۔ لوگ سو رہے ہیں تاکہ اس وقت جاگیں جبکہ جہنمی آگ کے شعلے ان کے لیے سونے کو ناممکن بنا دیں۔ لوگ غافل ہیں تاکہ اس وقت ہوشیار ہوں جبکہ محرومی اور رسوائی ان کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ ان کے لیے اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ آج ہر آدمی بے ہوش نظر آتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ میں اس طرح گم ہے جیسے اس کے اوپر کوئی اور طاقت نہیں، حالانکہ موت ہر روز بتا رہی ہے کہ آدمی ایک ایسی حقیقت سے دوچار ہے جس کے مقابلے میں کسی کا کچھ بس نہیں چلتا۔ انسان کتنا زیادہ مجبور ہے، مگر وہ اپنے آپ کو کتنا زیادہ با اختیار سمجھتا ہے۔ آدمی وعدہ کرتا ہے مگر اس کے بعد اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے اوپر کسی کا ایک حق آتا ہے مگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا۔ آدمی کے سامنے ایک سچائی آتی ہے مگر وہ اس کا اعتراف نہیں کرتا۔ وہ دوسرے کے اوپر ایک طرفہ الزام لگاتا ہے اور اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ چھوٹوں کو نظر انداز کر کے بڑوں کا استقبال کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو اصول کے تابع کرنے کے بجائے خواہشات کے تابع کرتا ہے۔ وہ زور آور سے دبتا ہے اور بے زور کو ستاتا ہے۔ وہ خدا کے مرکز کو توجہ بنانے کے بجائے خود اپنی ذات کو اپنا مرکز توجہ بناتا ہے۔ وہ جنت کے اشتیاق اور جہنم کے اندیشوں میں جینے کے بجائے دنیا کے اشتیاق اور دنیا کے اندیشوں میں جیتا ہے۔ آدمی یہ سب کچھ کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اپنی اس روش سے اپنے آپ کو جہنم کے قریب لے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو جنت کے لیے نااہل ثابت کر رہا ہے۔ وہ انسان جس کو اسی چیز کا شوق نہیں جس کا اسے سب سے زیادہ شوق ہونا چاہیے۔ وہ انسان جو اسی چیز سے سب سے زیادہ بے خوف ہے جس سے اس کو سب سے زیادہ خوف کرنا چاہیے۔ خدا اور انسان۔ کائنات خدا کا آئینہ ہے۔ یہاں خدا اپنی مخلوقات کے روپ میں نمایاں ہے۔ آدمی کی حساسیت اگر زندہ ہو تو اپنے گرد و پیش میں وہ خدا کو پائے گا، اپنے چاروں طرف وہ خدا کا مشاہدہ کرے گا۔ خدا کی کائنات اس کے لیے خدا کا زندہ ثبوت بن جائے گی۔ دنیا میں زندگی کی سرگرمیاں اس بات کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ اس دنیا کا خالق ایک زندہ ہستی ہے، نہ کہ کوئی ایسی ہستی جو زندگی اور حیات سے محروم ہو۔ جب سورج نکلتا ہے اور چھپی ہوئی چیزیں اس کی روشنی میں دکھائی دینے لگتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے خدا نے اپنی آنکھیں کھولی ہوں، جیسے خدا ایک دیکھنے والی ہستی ہو
اور اپنی آنکھوں سے سارے عالم کو دیکھ رہا ہو۔ دریاؤں میں جب پانی کا سیلاب رواں ہوتا ہے تو وہ پرشور اعلان کرتا ہے کہ اس دنیا کا خالق ایک ایسا خالق ہے جو چلتا ہے اور اقدام کر کے آگے بڑھتا ہے۔ جنگل کا شیر جب اپنا پنجہ نکال کر کسی جانور کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا خدا ایک ایسا خدا ہے جو پکڑنے کی طاقت رکھتا ہے اور چیزوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ خلا کی بے پایا وسعتیں اس حقیقت کا ابدی اظہار ہیں کہ اس کائنات کا خالق ایک لامحدود ہستی ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی عطا ہے اور اپنی صفات میں بھی۔ خدا کا یہ کائناتی مشاہدہ ایک طرف آدمی کے اندر خدا کا یقین پیدا کرتا ہے، دوسری طرف اس کو بہت بڑے سوال سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس دنیا کا اگر خدا ہے تو وہ اپنی دنیا میں ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا میں بے پناہ برائیاں ہیں۔ یہاں ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، ایک شخص موقع پا کر دوسرے شخص کو ذبح کر دیتا ہے۔ یہ سب خدا کی دنیا میں ہر روز ہو رہا ہے، مگر خدا ظالموں کا ہاتھ نہیں پکڑتا، وہ مظلوموں کی جانب کھڑا نہیں ہوتا۔ اس سوال کو صرف اس وقت سمجھا جا سکتا ہے جبکہ مخلوقات کے بارے میں خالق کی اسکیم کو سمجھ لیا جائے۔ موجودہ دنیا خدا کا مستقل بندوبست نہیں، وہ صرف امتحانی بندوبست ہے۔ یہ گویا ایک کھیت ہے جس میں مختلف پودوں کو اگنے کا موقع دے کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون اچھا درخت ہے اور کون جھاڑ جھنکاڑ۔ اس کے بعد اچھے درختوں کو ہر قسم کے بہترین مواقع دے کر تمام برے درختوں کو اکھاڑ دیا جائے گا، اور پھر خدا کی دنیا خدا کے معیاری انتظام کے تحت حسن اور لذت کی ابدی بہشت بن جائے گی۔ انسان کی غلطی۔ انسان نے ہمیشہ خدا کو سمجھنے میں بھی غلطی کی ہے اور اپنے آپ کو سمجھنے میں بھی۔ اس نے خدا کو اپنا جیسا سمجھ لیا اور اپنے آپ کو خدا جیسا۔ یہی ہر دور کے انسان کی غلطی رہی ہے۔ ساری انسانی تاریخ اسی غلطی اور اس کے نتائج کی داستان ہے۔ خدا کو اپنے جیسا سمجھنا یہ ہے کہ خدا کو انسانی سطح پر اتار لایا جائے۔ الہاد اور شرک کی تمام قسمیں اسی غلطی کی پیداوار ہیں۔ الہاد بھی خدا کو انسان پر قیاس کرنے کا دوسرا نام ہے۔ انسان ہمیشہ باپ اور ماں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، وہ کسی جننے والے کے ذریعے جنا جاتا ہے۔ اس بنا پر گمان کر لیا گیا کہ خدا اگر ہے تو اس کو جننے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، کسی کو خدا سے پہلے ہونا چاہیے جو خدا کے وجود کو بخشے۔ اب چونکہ انسان کو خدا لم یزل کا پیدا کرنے والا کوئی نظر نہ آیا، اس لیے اس نے خدا کے وجود کا انکار کر دیا۔ انسان اپنی تخلیق کی صورت میں اپنے خالق کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ اپنے غلط مفروضے کی وجہ سے اس کو ماننے پر تیار نہ ہوا۔ جن لوگوں نے خدا کو مانا، انہوں نے یہی غلطی دوسرے انداز سے کی۔ انہوں نے دیکھا کہ انسان جب کوئی کام انجام دیتا ہے تو بہت سے لوگوں کی مدد سے انجام دیتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے خدا کے بھی شریک اور مددگار فرض کر لیے۔ انسان کے یہاں بڑے لوگوں کی سفارشیں چلتی ہیں، چنانچہ مان لیا گیا کہ خدا کے بھی کچھ مخصوص اور قریبی لوگ ہیں جو خدا کے دربار میں اثر رکھتے ہیں اور خدا ان کی سفارشیں قبول کرتا ہے۔ انسان جذبات سے مغلوب ہوتا ہے، وہ اکثر حق کے تقاضوں کو چھوڑ کر جذباتی میلان کے تحت فیصلے کرتا ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ خدا محض گروہی تعلق کی بنیاد پر کچھ لوگوں سے ایسا معاملہ کرتا ہے جو معاملہ وہ دوسرے گروہ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ نہیں کرتا۔ اس قسم کا ہر عقیدہ خدا کی خدائی کی نفی ہے، مگر انسان اپنی نادانی سے اکثر اپنے ذہن میں ایسے متضاد خیالات کو جمع کر لیتا ہے جن کا بیک وقت درست ہونا ممکن نہیں۔ اپنے آپ کو خدا جیسا سمجھنا یہ ہے کہ آدمی یہ گمان کر لے کہ وہ اپنی تقدیر کا مالک آپ ہے۔ وہ آزاد ہے کہ جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے۔ وہ اپنی زندگی کا اصول آپ وضع کرے اور اپنے حلال و حرام کو خود اپنی عقل سے متعین کرے۔ اس قسم کی ہر کوشش گویا اپنے آپ کو خدا کے مقام پر بٹھانا ہے۔ جو چیز صرف خدا کا حق ہے، اس کا حقدار اپنے آپ کو سمجھنا ہے، مگر ایسا ہر گمان اس کائنات میں سراسر باطل ہے، کیونکہ انسان صرف ایک عاجز مخلوق ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے خالق کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کی تلاش۔ انسان کے اندر ایک عجیب خصوصیت ہے جو کسی دوسری مخلوق میں نہیں۔
وہ ہے لامتناہی تلاش کا جذبہ۔ ہر آدمی اپنے پیدائشی جذبے کے تحت ایک ایسی نامعلوم چیز کی تلاش میں رہتا ہے جس کو اس نے پایا نہیں۔ کوئی بھی کامیابی اس کو اس طلب کے بارے میں مطمئن نہیں کرتی، کوئی بھی ناکامی اس کے اندر اس جذبے کو فنا نہیں کر پاتی۔ فلاسفر اس کو آئیڈیل کی طلب کہتے ہیں۔ یہ آئیڈیل کی طلب ہی تمام انسانی سرگرمیوں کی حقیقی اور آخری قوت محرکہ ہے۔ اگر یہ طلب نہ ہو تو دنیا کی تمام سرگرمیاں اچانک ٹھپ ہو کر رہ جائیں۔ انسانی ذہن کی یہی وہ زبردست طلب ہے جس کو فرائڈ نے غلط طور پر جنسی خواہش سے تعبیر کیا۔ ایڈلر نے اس کو غلط طور پر حصول طاقت کی خواہش قرار دیا۔ میک ڈوگل نے غلط طور پر کہا کہ یہ انسان کی تمام حیوانی جبلتوں کے مخلوط کا ایک پراسرار نتیجہ ہے۔ مارکس نے اس کو غلط طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ انسانی زندگی کی معاشی خواہش ہے اور یہی اس کی تمام سرگرمیوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ مگر ان توجیہات کو غلط قرار دینے کے لیے یہی واقعہ کافی ہے کہ یہ چیزیں جن لوگوں کو پوری طرح ملیں وہ بھی مطمئن نہ ہو سکے۔ ان کی اندرونی ہستی بھی اسی طرح بے چین رہی جس طرح ان چیزوں سے محروم رہنے والے بے چین نظر آتے ہیں۔ انسان ہزاروں برس سے اپنے اس آئیڈیل کو دنیا کی چیزوں میں تلاش کر رہا ہے، مگر کوئی بھی شخص اس اطمینان سے دوچار نہیں ہوا کہ اس نے اپنی تلاش کا مکمل جواب پا لیا ہے۔ اس معاملے میں بادشاہ یا امیر بھی اتنا ہی غیر مطمئن رہتا ہے جتنا کوئی بے زور اور مفلس آدمی۔ یہ لمبا تجربہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ نظر نہ آنے والی دنیا میں آدمی کی تلاش کا جواب موجود نہیں۔ اس کا جواب اس نظر نہ آنے والی دنیا میں ہے جس کو آدمی محسوس تو کرتا ہے مگر دیکھ نہیں پاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ طلب خدا کی طلب ہے۔ آدمی جس آئیڈیل کو پانے کے لیے بے قرار رہتا ہے وہ خود اس کا خالق ہے۔ ہر آدمی جس چیز کی تلاش میں ہے وہ دراصل وہ خدا ہے جو اس کی روح میں سمایا ہوا ہے۔ ہر آدمی اپنی فطرت کے تحت مسلسل خدا کی جستجو میں رہتا ہے۔ وہ اپنے اس اندرونی جذبے کے تحت دنیا کی مختلف چیزوں کی طرف دوڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید یہ چیز اس کی تلاش کا جواب ہو، مگر جب وہ اس کو پا لیتا ہے اور قریب سے اس کا تجزیہ کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز وہ نہیں جس کی تلاش میں وہ سرگردہ تھا۔ دو قسم کی روحیں۔ قرآن کی سورہ نمبر 91 میں ارشاد ہوا ہے، وہ شخص کامیاب رہا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گندا کیا۔ موجودہ زندگی آخرت سے پہلے کا ایک امتحانی موقع ہے۔ جو شخص یہاں سے نیک اور ستھری روح لے کر آخرت کی دنیا میں پہنچے گا وہ وہاں جنت کی پرمسرت فضاؤں میں بسایا جائے گا، اور جو شخص یہاں سے برائیوں میں لپٹی ہوئی روح لے کر آخرت کی دنیا میں جائے گا اس کو وہاں جہنم کے پرعذاب ماحول میں دھکیل دیا جائے گا۔ موجودہ دنیا گویا خدا کی نرسری ہے۔ نرسری میں مختلف قسم کے پودے اگائے جاتے ہیں۔ زمین میں رویدگی کی قوت بہت زیادہ ہے، چنانچہ یہاں طرح طرح کے پودے اگاتے ہیں۔ مالی ان سب کی جانچ کرتا ہے۔ جو پودے غیر مطلوب پودے ہیں ان کو وہ کاٹ کر پھینک دیتا ہے، اور جو پودے اس کے مطلوب پودے ہیں ان کو اہتمام سے نکال کر لے جایا جاتا ہے تاکہ کسی باغ میں ان کو پھلنے پھولنے کے لیے نصب کر دیا جائے۔ موجودہ دنیا میں آدمی کے لیے بیک وقت دونوں مواقع کھلے ہوئے ہیں۔ وہ چاہے تو اپنی روح کو پاک کرے اور چاہے تو گندا کرتا رہے۔ کوئی وہ شخص ہے جو اللہ کی بڑائی کو مان کر اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ اس کے سامنے جب کوئی حق آتا ہے تو وہ بے جھجک اس کا اعتراف کر لیتا ہے۔ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے وہ ہمیشہ خیرخواہی اور انصاف کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ دوستی ہو یا دشمنی، ہر حال میں وہ خدا کی مرضی پر چلتا ہے، نہ کہ اپنے نفس کی مرضی پر۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی روح کو پاک کیا۔ اس کو اس کا خدا جنت کی پربہار دنیا میں بسائے گا۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو خود اپنی بڑائی میں گم رہتا ہے۔ اس کے سامنے حق آتا ہے تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ معاملات میں وہ سرکشی اور بے انصافی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنی مرضی پر چلتا ہے، نہ کہ خدا کی مرضی پر۔ یہی وہ آدمی ہے جس نے اپنی روح کو گندا کیا۔ کائنات کا مالک اس کو اپنے پڑوس کے لیے قبول نہیں کرے گا۔
وہ اس کو جہنم میں دھکیل دے گا تاکہ وہ ابدی طور پر اپنے جرم کی سزا بھگتتا رہے۔ مقبول بندے۔ جسم میں اگر ایسا خون داخل کیا جائے جو آدمی کے بلڈ گروپ کا نہ ہو تو جسم اس کو قبول نہیں کرتا، اس کے اندر فوراً ضد جسم اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ خون باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جلے یا کٹے ہوئے حصہ جسم پر قلم بندی ہوتی ہے، جس کی محفوظ صورت یہ ہے کہ خود اپنے جسم کی کھال لے کر مقام معوف پر لگا دی جائے، جس کو آٹو گرافٹنگ کہتے ہیں۔ اب اگر کسی مقام پر کھال کی قلم بندی یعنی اسکن گرافٹنگ کرنی ہے اور وہاں کسی غیر متعلق جسم کی کھال لے کر لگا دی گئی تو وہ چند دن ٹھیک رہے گی، مگر ایک ہفتے کے اندر جسم اس کی اجنبیت کو پہچان لے گا، خون کا دوران اس مقام پر رک جائے گا اور بالآخر کھال کا مذکورہ ٹکڑا الگ ہو کر گر جائے گا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر ولیم بانڈ نے اپنی پیتھولوجی کی کتاب میں لکھا ہے کہ خودی غیر خودی کو قبول نہیں کرتی۔ یہ چھوٹے سیلف یعنی انسان کی خودداری کی ایک مثال ہے، اسی پر بڑے سیلف یعنی خدا کی غیرت اور خودداری کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تمام غیرت مندوں سے زیادہ غیرت مند اور تمام یکتا پسندوں سے زیادہ یکتا پسند ہے۔ خدا کسی حال میں بھی کسی قسم کی دوئی کو گوارا نہیں کرتا۔ وہ ہر دوسرے قصور کو معاف کر دے گا مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جو آخرت میں خدا کے مقبول بندے ٹھہریں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سیلف کے خول کو توڑ کر خدا کے سیلف میں گم ہونے پر راضی ہو گئے، جو اپنی یا کسی دوسرے کی یکتائی کو بھلا کر خدا کی یکتائی کے آگے جھک گئے، جنہوں نے ہر قسم کے شرک کو چھوڑ کر توحید خالص کو اختیار کر لیا۔ انسان کے لیے اگرچہ یہ مشکل ترین کام ہے کہ وہ اپنے سوا کسی دوسرے کا اقرار کرے۔ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے کو مانتا ہوا نظر آئے تو وہ یا تو خوف کی بنیاد پر ہوگا یا مصلحت کی بنیاد پر۔ تاہم یہی وہ عطیہ ہے جو کوئی انسان کبھی کسی کو نہیں دیتا۔ اسی کا مطالبہ انسان کے خالق نے انسان سے کیا ہے اور اسی کا نام اسلام ہے۔ مسلم وہی ہے جو اپنی خودی کا اثاثہ اپنے خالق کو دینے پر راضی ہو جائے، جو اپنے آپ کو پوری طرح خدا کی سپردگی میں دے دے، جو ہر اعتبار سے خدا کا تابع فرمان بن جائے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ انسان کے لیے ناقابل برداشت کو برداشت کرنا ہے، مگر اسی کو خدا نے اپنی جنت کی قیمت بنا دیا ہے۔ جنت کی انوکھی نعمت اسی خوش نصیب کے حصے میں آئے گی جو اس انوکھے عطیے کی صورت میں اس کی قیمت پیش کر دے۔ خوراک۔ والٹر ڈیلامیر ایک انگریز شاعر ہے۔ وہ 1873 میں پیدا ہوا اور 1956 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے انسان کے بارے میں ایک طنزیہ نظم کہی جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے: یہ ایک نہایت عجیب بات ہے، اتنی عجیب جتنی کہ کوئی چیز عجیب ہو سکتی ہے۔ مسٹر ٹی جو کچھ بھی کھاتی ہے وہ سب مس ٹی بن جاتا ہے۔ ہر آدمی کی اپنی ایک منفرد شخصیت ہوتی ہے۔ اس کا رنگ، اس کے بدن کی ساخت، اس کے بولنے کی زبان، اس کا طرز فکر سب اس حد تک دوسروں سے مختلف ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے مقابلے میں پہچانا جا سکے۔ آدمی روزانہ طرح طرح کی چیزیں کھاتا ہے، مگر وہ جو کچھ کھاتا ہے وہ اس کے اندر جا کر اس کی اپنی شخصیت میں ڈھل جاتا ہے۔ کوئی کھانے کی چیز باہر خاک کچھ بھی ہو، مگر وہ آدمی کے اندر داخل ہونے کے بعد وہی بن جاتی ہے جو وہ خود ہوتا ہے۔ ہر آدمی جو خوراک کھاتا ہے یا جو پانی وہ اپنے جسم میں داخل کرتا ہے اس کو وہ تحلیل کر کے اپنے وجود کا حصہ بنا لیتا ہے۔ یہی معاملہ خیالات و نظریات کا بھی ہے۔ آدمی بہت کم ایسا کرتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھے یا سنے اس کو اس طرح دیکھے یا سنے جیسے کہ فی الواقع وہ ہے۔ اکثر وہ چیزوں کو اس شکل میں دیکھتا ہے جیسا کہ وہ خود دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر بات جو آدمی کے اندر داخل ہوتی ہے وہ اس کے اپنے ذوق کے مطابق بدل کر اس کی فکر کا جز بن جاتی ہے۔ اسی مثال میں مومن اور غیر مومن کا فرق دیکھا جا سکتا ہے۔ دنیا طرح طرح کے واقعات و حقائق سے بھری ہوئی ہے۔ یہ واقعات و حقائق مومن کے سامنے بھی آتے ہیں اور غیر مومن کے سامنے بھی، مگر دونوں انہیں اپنے اپنے زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کے لیے وہ اس کے ایمان کی غذا بن جاتے ہیں، مگر دوسرے کو ان سے اس کے سوا اور کچھ نہیں ملتا
کہ اس کی سرکشی اور گمراہی میں اضافہ ہو جائے۔ کم سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ایک غیر امیر خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پیدائش کے جلد ہی بعد آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ آپ کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ حلیمہ کے شوہر کو ابو کشبہ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک نہایتی غریب خاندان تھا جو محنت مزدوری پر گزر کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ایک یتیم بچے کی حیثیت سے پرورش پائی۔ وہ قلیل معاوضے پر مکے والوں کی بکریاں چراتے تھے۔ آپ کے ساتھ کوئی عظیم ماسی شامل نہ تھا۔ چنانچہ مکے والوں کی نظر میں آپ کی تصویر ایک حقیر تصویر بن گئی۔ آپ کا شمار مکے کے بڑے لوگوں میں نہ تھا، بلکہ ان لوگوں میں تھا جو لوگوں کے نزدیک قابل تذکرہ نہیں ہوتے۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر جب آپ پر وحی آئی اور آپ نے مکے میں اپنی پیغمبری کا اعلان کیا تو لوگوں کو یہ ایک مذاق کی بات معلوم ہوئی۔ مکے والوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ شخص جو کل تک ایک معمولی آدمی تھا وہ آج خدا کا رسول کیسے بن گیا۔ انہوں نے حقارت کے ساتھ کہا کہ یہ ابو کبسہ کے لڑکے کو دیکھو، وہ کہتا ہے کہ اس کو آسمان سے وحی آتی ہے۔ یہی چیز ہر دور میں پیغمبروں کے ہم زمانہ لوگوں کے لیے پیغمبروں کا انکار کا سبب بن گئی۔ خدا نے کبھی بادشاہوں یا وقت کی عظیم شخصیتوں کو پیغمبر نہیں بنایا، بلکہ غیر معروف لوگوں میں سے ایک شخص کو پیغمبری کے لیے چن لیا۔ اب جن لوگوں نے اس شخص کو پیغمبری سے پہلے کم سمجھا تھا وہ پیغمبری کے بعد بھی اس کو کم سمجھتے رہے۔ خدا نے انہیں بڑا کر دیا، مگر جو لوگ انہیں پہلے چھوٹا دیکھ چکے تھے ان کے لیے ممکن نہ ہوا کہ وہ ان کی بڑائی کو پہچانیں اور ان کو اپنا بڑا بنائیں۔ یہ سب سے بڑا نفسیاتی فتنہ ہے جو ہر دور میں لوگوں کے لیے حق کو ماننے میں رکاوٹ بنا رہا ہے۔ موجودہ دنیا میں انسان کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ حقیقت کو غیب کی سطح پر پالے، وہ سچائی کو اس کے مجرد روپ میں پہچان سکے۔ لوگ عظمتوں کی سطح پر اعتراف کا ثبوت دے رہے ہیں، حالانکہ اعتراف کا ثبوت وہاں دینا پڑتا ہے جہاں بظاہر دیکھنے والوں کو عظمت دکھائی نہیں دیتی۔ لوگ رونقوں کے مقام پر خدا پرستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حالانکہ خدا اکثر وہاں ہوتا ہے جہاں کسی قسم کی رونق نظر نہیں آتی۔ خدا سے بغاوت۔ خدا نے اپنی دنیا کا ایک منصوبہ بنایا، اس منصوبے کے مطابق وہ اپنی دنیا کو چلا رہا ہے۔ جو لوگ اس منصوبے سے مطابقت کر کے اس دنیا میں رہیں وہ خدا کے فرما بردار بندے ہیں۔ خدا ان کو اپنے ابدی انعامات سے نوازے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ اس منصوبے سے مطابقت نہ کریں وہ خدا کی دنیا میں فساد پھیلانے کے مجرم ہیں۔ خدا انہیں عنقریب پکڑ لے گا اور ان کو ایسی سزا دے گا جس سے ابد تک نکلنا ان کے لیے ممکن نہ ہو۔ خدا ہر صبح سورج کو روشن کرتا ہے تاکہ اس کے بندے اس کی روشنی میں چلیں، مگر ایک انسان دوسرے انسان کو اندھیرے میں دھکیل دینا چاہتا ہے۔ خدا زمین سے رزق اگاتا ہے تاکہ اس کے بندے اس سے اپنی بھوک مٹائیں، مگر ایک انسان دوسرے انسان کو بھوک سے تڑپا کر خوش ہوتا ہے۔ خدا اپنے پاس سے بارش برساتا ہے تاکہ تمام انسان اور جاندار اس سے سیراب ہوں، مگر انسان اپنے مفروضہ دشمنوں کو پیاس سے تڑپا کر کامیابی کے قہقہے لگاتا ہے۔ خدا لوگوں کے لیے مواقع کھولتا ہے تاکہ وہ ان مواقعوں کا استعمال کر کے اپنی زندگی کی تعمیر کریں، مگر انسان یہ منصوبہ بناتا ہے کہ وہ لوگوں سے ان کے ملے ہوئے مواقعوں کو چھین لے۔ خدا ایک انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، مگر دوسرا انسان حسد میں مبتلا ہو کر چاہتا ہے کہ اس کو بے عزت کرے اور اس کو ناکام بنا کر چھوڑ دے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن میں فساد فی الارض کہا گیا ہے، یعنی خدا نے اپنی دنیا کا نقشہ جس ڈھنگ سے بنایا ہے اس میں بگاڑ پیدا کرنا۔ خدا کی دنیا میں خدا کے منصوبے کے خلاف زندگی گزارنا، خدا کی زمین میں خدا کی پسند کو چھوڑ کر وہ روش اختیار کرنا جو آدمی کی پسند اور خواہش کے مطابق ہو۔ انسان خدا کی اسکیم کی نفی کرتا ہے، انسان خدا کے فیصلے کو بدل دینا چاہتا ہے۔ یہ خدا کی دنیا میں خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے جو کوئی انسان اس زمین پر کر سکتا ہے۔ آج یہ سب سے بڑا جرم خدا کی زمین پر سب سے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے،
اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس بغاوت کے مرتکب وہ لوگ بھی ہیں جو خدا کی بغاوت کو خدا کی زمین سے ختم کرنے کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں۔ اہلیت۔ ایک شخص اپنے خاندان میں پیدا ہوا، بعد کو اس کے حالات خراب ہو گئے، معاشی اعتبار سے وہ بالکل مفلس ہو کر رہ گیا۔ اس زمانے میں اس کے تمام دوست اور رشتہ دار اس سے جدا ہو گئے، کوئی بھی اس کا روادار نہ تھا کہ اس سے ملاقات اور سلام کلام کا تعلق رکھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ اس کے حالات بدل گئے، وہ اپنی بستی کا سب سے زیادہ خوشحال آدمی بن گیا۔ اب اس کے پرانے دوست اور رشتہ دار اس کے پاس آنے لگے، وہ اس کو یقین دلاتے کہ ہم تو ہمیشہ تمہارے خیر خواہ تھے، مگر آدمی پر ان لوگوں کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ان میں سے کسی کی طرف کوئی توجہ نہ دی، البتہ ایک شخص جو ہر حال میں اس کا ساتھی بنا رہا، اس کو اس نے بہت بڑے پیمانے پر نوازا، اس کو اس نے اپنا سب سے قریبی ساتھی اور مشیر کار بنا لیا۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قدر وہ ہے جو ناموافق حالات میں قابل قدر ہونے کا ثبوت دے، جو دعوت حق کو اس وقت پہچانے جبکہ دعوت حق ماحول میں اجنبی بنی ہوئی ہو، جو دین خداوندی کے ساتھ ایسے حالات میں اپنے آپ کو وابستہ کرے جبکہ دین ظاہر بینوں کو بے قیمت نظر آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، نہ کہ جسموں کو۔ اللہ کے یہاں حقیقت کی قدر ہے، نہ کہ ظاہری دکھاوے کی۔ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اس وقت چک گئے ہوں جبکہ اس کی قوتیں ابھی غیب میں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ کو وہ بندے درکار ہیں جن کی بصیرت کی نگاہیں کھلی ہوئی ہوں۔ اللہ کو وہ بندے درکار نہیں جن کے اندھے پن کا یہ حال ہو کہ وہ پیشانی کی آنکھ سے دکھائی دینے والی چیزوں کے سوا کسی اور چیز کو دیکھ ہی نہ سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ دینے والے دور میں دیے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پہچاننے والا وہ قرار پاتا ہے جس نے نہ پہچاننے والے حالات میں پہچاننے کا ثبوت دیا ہو۔ انعام کا مستحق وہ ہے جس نے اس وقت ساتھ دیا ہو جبکہ لوگوں نے اس کو غیر اہم سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ پانے کے باوجود محروم۔ چارلی چیپلن فلمی دنیا کا ایک مشہور ترین آدمی تھا۔ وہ فلموں میں ہنسانے کا کردار ادا کرتا تھا۔ اس نے 52 سالہ فلمی زندگی میں بے شمار دولت کمائی۔ چارلی چیپلن ایک انگریز تھا۔ اس نے امریکہ میں فلمی ترقی حاصل کی اور پھر سوئٹزرلینڈ میں اس نے 37 ایکڑ زمین خرید کر وہاں اپنے لیے ایک شاندار مکان بنایا۔ جب وہ مرا تو اس کی ملکیت میں 10 ملین پاؤنڈ موجود تھے۔ اس کو بڑے بڑے انعامات اور خطابات سے نوازا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ چارلی چیپلن کو دنیا کے ہر حصے میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کی تقریباً 80 فلمیں ایسی ہیں جو مسلسل کہیں نہ کہیں دکھائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ 1914 سے 17 میں اپنی ابتدائی زندگی میں اس نے جن فلموں میں کام کیا تھا وہ فلمیں ابھی تک تاجرانہ حیثیت سے کامیاب ہیں۔ یہ ابتدائی فلمیں بھی آج محض تاریخی یادگار کے طور پر نہیں دکھائی جاتی بلکہ جدید تفریح کے معیار سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ چارلی چیپلن موجودہ زمانے کا واحد فلمی کردار ہے جو اب بھی اتنے شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 300 ملین ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چارلی چیپلن کی 80 فلموں میں سے ایک ایک فلم کو دیکھا ہے۔ چارلی چیپلن کی ابتدائی زندگی نہایت غربت میں گزری تھی، چنانچہ بعد کو کثیر دولت کا مالک ہونے کے باوجود اس کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ مفلس نہ ہو جائے۔ اس نے ایک کے بعد ایک 4 شادیاں کیں۔ آخر عمر میں وہ بالکل ناکارہ ہو گیا۔ اس کی زندگی ویل چیئر یعنی پہیہ دار کرسی پر گزرتی تھی۔ اس کی نگاہ بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے بولنے اور سننے کی طاقتیں جواب دے گئی تھیں۔ حقیقی چارلی چیپلن بستر پر ناکارہ پڑا تھا، مگر فلمی چارلی چیپلن بدستور سینما ہاؤسوں میں لوگوں کی تفریح کا مرکز بنا ہوا تھا۔ چارلی چیپلن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے کسی بھی دوسرے انسان کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو زیادہ خوشی دی اور زیادہ ہنسایا، مگر اس کا اپنا انجام یہ ہوا کہ وہ آخری عمر میں اپنے بڑھاپے کو بے بسی کے ساتھ دیکھا کرتا تھا اور اس کا ہنسنا اس سے رخصت ہو چکا تھا۔ 25 دسمبر 1977 کو 4 بجے صبح اس وقت اس کا انتقال ہو گیا، جبکہ صرف چند گھنٹے بعد اس کا خاندان کرسمس کی سالانہ تقریبات منانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ چارلی چیپلن کے ایک سوانح نگار ڈینس گفرڈ نے اس کے انجام کی بابت یہ الفاظ لکھے ہیں: وہ جب کام کرتا تھا
تو وہ محض فلم سے کچھ زیادہ کی تخلیق کرتا تھا۔ ہنسی اور محبت کے ساتھ جینا، خواب اور امیدیں، مگر ہمیشہ خوشیوں پر خاتمہ کہاں تھا؟ اگرچہ بالآخر وہ کل کی سڑک پر قدم رکھنے سے زیادہ کچھ نہ ہو۔ چارلی چیپلن کی زندگی ان چیزوں سے آخری کنارے تک بھری ہوئی تھی جس کی دوسرے اکثر لوگ صرف تمنا کرتے تھے: دولت، شہرت، تخلیقی اداکاری اور خوبصورت عورتیں۔ مگر اس کو نہیں معلوم تھا کہ ان چاروں میں سے کسی ایک سے بھی وہ کس طرح لطف اندوز ہو۔ چارلی چیپلن کی یہ کہانی تمام انسانوں کی کہانی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ کچھ لوگ چارلی چیپلن کی طرح پا کر محروم رہتے ہیں اور دوسرے لوگ پائے بغیر محروم۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں پانے والا بھی اتنا ہی محروم ہے جتنا نہ پانے والا، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس سب سے بڑی حقیقت کو جانتے ہوں۔ امریکہ کی ایک نوجوان عورت نے خودکشی کر لی۔ اس کی جیب میں ہاتھ سے لکھا ہوا ایک پرچہ تھا۔ اس میں درج تھا: مجھے خوشی کی تلاش تھی، اس کے لیے میں نے نشے کا استعمال کیا، میں جنسی آوارگی کی حد تک گئی، مگر مجھے کہیں خوشی نہیں ملی۔ اب میں مایوس ہو کر اپنے آپ کو ختم کر رہی ہوں۔ اکثر آزاد خیال مردوں اور عورتوں کا یہی حال ہے۔ وہ خوشی کی تلاش میں سب کچھ کر ڈالتے ہیں، مگر آخر میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان کی تلاش کا جواب موجود نہیں۔ اس کے بعد کچھ مایوسانہ زندگی گزار کر طبعی موت مرتے ہیں اور کچھ لوگ جھنجھلاہٹ میں آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ کتنے بے خبر ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو جاننے والا سمجھتے ہیں، کیسے ناکام ہیں وہ لوگ جن کا نام کامیاب انسانوں کی فہرست میں سب سے آگے لکھا ہوا ہے۔ امتحان کا قرآن و حدیث میں زندگی کا یہ تصور دیا گیا ہے کہ موجودہ دنیا میں کسی کو جو کچھ ملتا ہے وہ صرف بطور آزمائش ملتا ہے، وہ اس کا حق نہیں ہوتا۔ آدمی ان چیزوں سے صرف ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے بعد موت آتی ہے اور اس کے ساز و سامان سے اسے جدا کر دیتی ہے۔ موت سے پہلے یہ چیزیں ہر ایک کو ملتی ہیں، مگر موت کے بعد صرف اس کو ملیں گی جو آزمائش میں پورا اترے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک طالب علم امتحان کے کمرے میں ہے، وہ اپنا تعلیمی امتحان دے رہا ہے۔ اس وقت بظاہر وہ ایک مکان میں ہے، اس کے پاس میز اور کرسی اور دوسرے ضروری سامان ہیں، اس کے خدمتگار بھی وہاں موجود ہیں۔ بظاہر دیکھنے والوں کو وہ صاحب ملک آدمی نظر آتا ہے، مگر یہ سب کچھ محض وقتی ہے۔ جیسے ہی وقت پورا ہونے کا الارم بجتا ہے، اچانک معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کا کچھ بھی نہ تھا۔ ہر چیز جو وہاں اس کے پاس تھی اس سے واپس لے لی جاتی ہے اور وہ بلا تاخیر امتحان گھر کے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ وسیع تر معنوں میں دنیا کا بھی ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے ایک خدائی امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہر آدمی صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنا امتحان دے۔ خدا نے ہر آدمی کے لیے امتحان کی مدت مقرر کر رکھی ہے۔ جیسے ہی یہ مدت پوری ہوتی ہے، فوراً موت کا فرشتہ آتا ہے اور آدمی کو بجز اس دنیا سے نکال کر خدا کے سامنے حاضر کر دیتا ہے، تاکہ ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق اس کا بدلہ دیا جائے۔ موت کا لمحہ امتحان کی مدت ختم ہونے کا لمحہ ہے۔ جب یہ لمحہ آتا ہے تو آدمی جان لیتا ہے کہ ان چیزوں میں اس کا کچھ نہ تھا جس کو وہ اپنا سمجھے ہوئے تھا۔ جس مکان کو اس نے بنایا تھا وہ اس سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ جس جائیداد کو وہ اپنی چیز سمجھتا تھا وہ اس سے چھین لی جاتی ہے۔ جن آدمیوں کو وہ اپنے آدمی سمجھتا تھا وہ اس سے بچھڑ جاتے ہیں۔ یہ لمحہ ہر آدمی پر آنے والا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جو اس کے آنے سے پہلے اس کو جان لے، جو آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔